سوال فری لانسنگ کے بارے میں مس امبر تیمور لاہور سے لکھتی ہیں کہ میں نے بھی اپنا بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ بیچلرز میں نے ایک مشہور گرو کی ویڈیو دیکھی تھی جس پہ وہ فری لانسنگ پر کام شروع کرواتے تھے. ان کی باتوں اور ویڈیو سے ایسا لگ رہا تھا کہ اکاؤنٹ کھلتے ہی کام ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن 1 سال سے زیادہ کوشش کے باوجود بھی ایک پروجیکٹ نہیں مل سکا, نہ فائبر پہ نہ اپورڈ پہ. پلیز آپ گائیڈ کریں کہ پروجیکٹ لینا کیسے ہے اور اس کا صحیح طریقہ. ہاں جی بالکل. یہ کچھ پاکستان میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہو گیا اور اس کی رسپانسبلٹی میں کچھ ایسے گروز کو دینا چاہوں گا جو فری لانسنگ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے پرنسپل کے اوپر چلتی ہے. مارکیٹ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ آ جائیں تو وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے. تو اب کافی سارے پاکستان میں بھی فری لانسنگ کے گروز ہیں اور ان گروز نے پاکستان میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے نوجوانوں کی ایکسپیکٹیشن بہت اوپر ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فری لانسنگ بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو اس وقت ان امپلائمنٹ ہے وہ ہائیسٹ پیک کے اوپر ہے اس وقت, جس کی وجہ سے امریکہ کے اپنے فری لانسرز مارکیٹ کے اندر آ گئے. تو جو امریکن گورا تھا وہ جو ہائر کیا کرتا تھا کسی زمانے میں, تو وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کے زیادہ اچھی کوالٹی کا کام کیوں نہ کرواؤں, بجائے اس کے کہ میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پاکستان انڈیا وغیرہ میں آؤٹ سورس کروں. تو اس کی وجہ سے ایک تو دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسر جو ہیں اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں, اس کے بعد انڈیا اور تیسرے یا چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے. تو اب آپ کبھی بھی امریکن فری لانسر کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ اور دور تھا. میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ میں 2001 سے فری لانسنگ کر رہا ہوں, بلکہ اب تو خیر فری لانسنگ کا وقت نہیں ملتا, نہ ہی مجھے ضرورت ہے سچ فری لانسنگ کرنے کی. لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہم کرتے تھے اور اس وقت ہم میکسیمم 10 بڈس کرتے تھے تو اس میں ایک پروجیکٹ ہمیں مل جایا کرتا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک فلیش ویب سائٹ جو ہوتی ہے, فلیش ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا, آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, جس کے اوپر بڑی زبردست ویب سائٹ بنتی تھی. اس زمانے میں جاوا اسکرپٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو فلیش کے اوپر بڑی فلیشی قسم کی ویب سائٹس بنتی تھی. تو فلیش کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری کمپنی نے $25,000 میں کیا, جس کے صرف 5 پیجز تھے. تو اتنا اسکوپ تھا اس وقت, اور وہ دیر واز اے ٹائم, اور وہ 2010 12 ایون 15 تک بھی لوگ پوری کمپنیاں کھول کے ایجنسی ماڈل کے اوپر چل رہے تھے. اب تو بہت زیادہ اس کی اویئرنیس بھی ہوگی اور سیچوریشن بھی ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب بڑا مشکل ہے کہ آپ ایکسل کر سکو انلیس یو آر ویری ویری گڈ, یو آر ٹاپ 1%, تو پھر آپ کا چانس ہے. تو اس کے لیے آپ کو اسکل سیٹ بہت ایڈوانس انٹرنیشنل لیول کی کرنی پڑے گی. کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اگر فری لانسنگ کرتا ہے تو اس کے بہت کم چانسز ہیں بہت زیادہ سکسیزفل ہونے کے. یہ بہت پروفیشنلز کا کام ہو گیا, اس میں بڑے پروفیشنلز آ گئے ہیں, لوگ جاب لیس ہو گئے. تو وہ بڑی کارپوریشن سے جو مینیجر لیول کے اوپر لوگ ہوتے تھے یا CEO یا CXO لیول کے اوپر ہوتے تھے, وہ بھی آج کل فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری گڈ ایٹ یور اسکلس, ایٹ یور گیم, ادروائز آپ کا کوئی چانس نہیں. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ شروع میں کہیں پہ جاب کریں, کسی ادارے میں شروع میں انٹرنشپ کریں, کچھ عرصہ اپنے آپ کو گروم کریں, کسی اچھے ایکسپیرینس باس کے ساتھ آپ کم از کم 3 سال کام کریں. 3 سال کام کرنے کے بعد یا تو آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں یا پھر آپ فری لانسنگ شروع کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اپنی سیلف گرومنگ کے اوپر توجہ دیں, اپنی اسکل سیٹ کے اوپر توجہ دیں. ایک دم سے فری لانسنگ میں مت گھسے, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا.